أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صلوات Alhamdulillah, Allah Tabarak wa Ta'ala has given us this great opportunity, and He has chosen us among the, inshallah, true lover and azadar of Hussein ibn Ali alayhi salam. Many people are just maybe busy with their life, with very ordinary things, but we are invited to come to say labbaik. Our each action, each word, step, and everything has been deal with Ma'asumeen alayhimus salam. We are so fortunate that Allah Tabaraka wa Ta'ala has given us this life, that we can breathe, we can feel this holy month of Muharramul Haram of 2016 and get all the blessings and sawab by Ahlul Bayt alayhimus salam. We are trying our best in these Ashara to implement in ourselves as a true awaiter of our beloved Imam, our Imam of the age, Imam Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. The qualities, the attributes, the beautiful sifat which one true awaiter should observe in this time of major occultation, and we are trying our best
to adopt those qualities from the inspiring female role models in Islam and companions in Islam. And every day, inshallah, we'll talk about one great, fascinating Sahabiya, Mujahida, and one zikr, one ayah, and one, inshallah, very essential quality which we should have in this era especially. Yesterday we have talked about the sifa, the quality of ilm and wisdom. And let's start today our talk with one really, we can say, touching saying of our beloved Imam of the age, Imam Asr, لَقَدْ آذَانَ جُهْلَاءُ الشِّيعَ وَهُمَقَاؤُهُم. In these 10 days, if we can learn 10 sayings of Ma'sumin, new sayings, because in our religion, we don't have lack of information. The way we go to visit, to see the creation of Allah, different places, if we go constantly to one place, we will definitely get bored. The same scenery, the same food, the same colors, the same. We need to go somewhere to bring change in our vision, in our, give something to our eyes. The same way Ahadith says, Nahj al-Balagha says that your ruh, your soul is get also tired of same information or same knowledge. You have to seek and acquire something new, fresh, jadid, taza, and alhamdulillah, we are the most richest people and nation in this world because of Ahlul Bayt alayhimus salam. So if we can learn 10 sayings, inshallah, as I said yesterday, that qayyidul ilm bil kitaba, you are Ahl Qalam, we have Suratul Qalam, a chapter about pen, about writing, about capturing the knowledge. So definitely, alhamdulillah, I'm watching so many, our Nurani Mu'minat are writing the points, the notes, and every day we have to, inshallah, discuss at our home and places whenever we get and we sit together that what did we learn today, and how we are going to apply that in our daily life. That is the most important thing. Otherwise, just listening is not definitely enough. Therefore, inshallah, this hadith of our Imam, لَقَدْ آذَانَ جُهْلَاءُ الشِّيعَ وَهُمَقَاؤُهُم. This hadith is giving this message that Imam is saying, Imam is doing his dard dil, apna dard dil bayan kar rahe hain. Imam farma rahe, sabse zyada mujhe dukh, the grief, the pain which I get from my followers is whom? What is the action? Which kind of deed and action can give grief and gham and dard and aziyat to our Mawla and Aqa? That amal, that action is ignorance, jahala, ghafla, heedlessness. لَقَدْ آذَانَ جُهْلَاءُ الشِّيعَ. تمام انبیاء کی کمر جہالت نے توڑی ہے. The roots of all evil and problems is the darkness of jahala. Therefore, this is the beautiful shi'r and poem of Imam Ali alayhi salam. He says very proudly, رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا لَنَا عِلْمٌ وَلِلْأَعْدَاءِ مَالٌ. I am so satisfied with my Allah's, this beautiful, we can say, taqseem, the distribution which Allah Tabaraka wa Ta'ala has done. رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ. I'm radhi. Whatever Allah has given to us as a qismat, whatever Allah has given to us as a rizq, that is what? Lana ilmun. For us, Allah has chosen ilm and wisdom. Walil juhal, walil a'da, mal. They have mal, wealth.
Maybe you don't like this hadith that even our Prophet, our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, he says, I'm praying to Allah tabaraka wa ta'ala, I'm asking, this is the wish of our Imam and our Nabi, that my ummah, my nation would not get so much involved in wealth and in money. On the day of judgment, you know better than me, the last prophet who will enter the Jannah would be Prophet Sulaiman, because he got all the wealth and the power and the lavishness life in this world. He would be, inshallah, definitely among the Anbiya, but the last one. And the people who are fuqara'ul Muslimin, but with ilm and wisdom, they are simple people, but very learned. Maybe they have so much wealth, but they are not showing off. Those kind of fuqara they will, we can say, fly on the day of judgment. They are flying according to hadith. ہمارے شانوں سے, ہمارے شولڈر سے گزرتے ہوئے جائیں گے. Very fast, the way for VIP track, you have fast entry, you will sit in the lounge, you have, special everything. So VIP کون ہوں گے؟ جو جتنے یہاں wisdom اور علم اور things کے ساتھ, فکر کے ساتھ, but not indulging in zahri, mal, dolat, shikam, pet, stomach, these things, it doesn't matter for them. ہمارے شیعہ کون ہے؟ شیعتنا اخرس. Our shi'as are akhras. I know these qualities maybe you don't like, to be very simple, to be very modest, to be very quiet. ہمارے شیعہ گونگے ہوتے ہیں, گونگے, جو لگتا ہے اس کو بولنا ہی نہیں آتا. ہم لوگ کہیں گے کتنا بورنگ ہے. ہم تو اس کو پسند کرتے ہیں جو بہت باتیں کرے, چاہتی اور ہنسائے اور یہ اور وہ. لیکن ڈیفینیٹلی بیلنس لائف ہمارے امام علی کے بارے میں ہے. Whenever he used to observe somebody sad, sitting all alone, nobody is with him, he used to make him laugh. The jokes which our Aimma alayhimus salam would say to their friends and their followers and companions, those are beautiful collection we have in Islam. So that is a different chapter, but useless talking, useless, kind of stuff. Therefore, Imam is saying, Lana ilmun walil juhal malun. If you are simple in your life, if you are focusing on your wisdom and ilm and knowledge to serve your community and insaniya, then you are flying on the day of judgment. Parwaaz karte jayenge. No hisab, no kitab, nothing. آپ کے پاس اضافی کچھ تھا ہی نہیں. کیا حساب دینا ہے؟ You didn't talk extra, you didn't collect something extra. کچھ بھی extra نہیں تھا. Whatever is there is for need. Like I told Omar Ashi Najafi, I was watching his documentary. It was so beautiful. He was saying, look, I'm completely radiant, prepared to meet my Lord, my Allah tabaraka wa ta'ala. Mera haath khali, nothing. This house I have given, I have devoted to my wife. If she says go away, I can go away. I have to sleep on the street. I didn't even kept some cars for myself or vehicles, because I only wanted to go to my center, my mosque or masjid or haram. So for that, I'm just renting for a few hours some taxi, and that is more than enough. Why should I keep so many cars in my house and I have to give answer for each of them? So this kind of life, takhaffafu talhaqu, if we are light, we can fly, we can walk, we can run easier. This is the wisdom of Islam. Therefore, Islam is saying that ilm is the most essential
and most important quality which Allah Tabaraka wa Ta'ala has given to all Anbiya alayhimus salam. First ilm, then awlad, then sometimes mal. If mal and wealth was the most important purpose of life, or we can say joy of life, then Allah would give them in the first chance to their beloved one, Anbiya, A'imma alayhimus salam. Even awlad, our purpose of life shouldn't be just, okay, Khudaya, mujhe मेरा ड्रीम हाउस बन जाए, मुझे एक लड़का देना, एक लड़की देना, मेरी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी. ये आम ऑर्डिनरी लोग ऐसे सोचते हैं. ये हमारी सोच नहीं है. हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा माइंडसेट, हमारा पर्पस बहुत हाई होना चाहिए. अल मुमिनु अलवियुन लिअन्नहु अला फी कुल्लि शै व फिल मारिफा. अल मुमिनु अरबियुन लिअन्न किताबहुल मुनज़ल अरबी. अल मुमिनु मुहाजिरियुन लिअन्नहु हजर मिन अस्सय्यात. अल मुमिनु नबतियुन लिअन्नल इल्म नबता मिन क़ल्बिही. मुमिन होता ही अलवी है, हर चीज में आली, हर चीज में बुलंद. हम और आप कहते हैं ना, आप खुतबा बहुत प्यारा पढ़ती हैं शुरू में. कितना प्यारा खुतबा है. क्यों प्यारा है? वर्डिंग अच्छे हैं, लेकिन है क्या मैसेज? कभी मुझसे ज्यादा किसी ने नहीं पूछा इसमें पैगाम क्या है. वो विजडम हम सोचते नहीं है. इसमें आप कहना क्या चाह रही हो? What does ma'athir mean? What does asar means? I'm always looking for good questions. मैं पागलों की तरह तड़प रही होती हूँ कि कोई सोचे और कुछ पूछे तो कितना मजा आ जाए. एक दिन कुछ सीखे बगैर कैसे गुजार ले? कोई जिंदगी है? सूरह रहमान ने इसीलिए कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान. इंसान has been created between two allama, between two ilm. One ilm we have to take from our Lord Allah Tabaraka wa Ta'ala. Learn, seek knowledge. And second one, allamahul bayan. Allah has given us the beautiful power and skill of expression by writing, by singing, by art, by speaking, whatever arts we have, skills we have to spread it out. Today I'm going to talk about a lady who's full of wisdom, full of knowledge, full of ilm and hikmah. And I was just amazed by knowing that the lady who was only 7 years of her last life in the country of Egypt, and because of that 7 years of her existence in that country, the people of Egypt, they were calling her as a Babun Nur, Babul Ilm. The gate of ilm is a lady from the progeny of Ahlul Bayt alayhimus salam. That lady is Sayyida Nafisa, the granddaughter of Imam Hassan Mujtaba, the daughter-in-law of Imam Sadiq alayhi salam, and the aunt of Abdul Azim Hassani in city of Tehran, Shehr-e-Ray, you people go to visit him. Abdul Azim Hassani, whenever, mashallah, Khoja people, they come a lot for ziyarat. They have this great tawfiq and this beautiful taste of love of Ahlul Bayt alayhi salam. So Nafisa Khatun, her status is unbelievable. The way we say, we do qasam, we swear, we say by Abul Fadl al-Abbas, Hazrat Abbas ki qasam. Ahle Misr, Egypt wale kehte Nafisa Khatun ki qasam. ऐसे मुअजिज़ात अजीब. लेकिन इल्म देखिए आप उनका. Muhammad bin Idris al-Shafi'i, one of the great scholar of Ahl Sunnah, he himself is a great scholar, but he is the student of Nafisa, Sayyida Nafisa. He would come to her
to seek knowledge. In that time, riwayah, ahadith, she was muhaddisa. She used to correct all the ahadith. They would come to check their aqidah, recheck, and their tafsir, their ahkam, fiqh, everything. Muhammad bin Idris al-Shafi'i, he says, I get ilm from Nafisa Khatun and also shafa. My tawassul is Bibi Nafisa Khatun. Whenever he used to get sick and ill, he would come to her. He would say, Ya Allah, bihaqqi Nafisa, bihaqqi Nafisa, bint Imam Hassan, give me shafa. And when he came last time, when he was severely ill, Nafisa Khatun, she says, now Allah Tabaraka wa Ta'ala will look at you with His special mercy. And he got this message, this indication that this is my last few days of my life. Maybe this sickness will lead me towards death. Therefore, he wrote a will and wasiyah that Nafisa Khatun should lead my namaz-e-mayyah. And I have to be buried, and my burial should be managed in her house. And according to hadith, that his mayyah was in the house of Lady Nafisa, and Nafisa Khatun, she has prayed Salatul Mayyah on her. Not only Shafi'i, also Ahmad bin Hanbal. This all beautiful history which we have is in book of Balaghatun Nisa, which the author is Ibn Tayfur, who's the Sunni scholar, and Allama Majlisi, the Bihar al-Anwar, one great alim. He's getting all the sources of information, so many sources regarding especially Nisa from this book. That much authentic this book is, Balaghatun Nisa. So Ahmad bin Idris is there, Ahmad bin Hanbal. He says, I used to go to Bibi Nafisa to learn, to seek knowledge. And also, have you heard about Bishr bin Haris? He's a very, very great arif, the person who has done tawbah, repentance with bare foot, He was just walking. Bishr Hafi means jo nange pair dorta hua gaya tawbah karte. Very famous companions of Ma'soom, and a great scholar. But the same Bishr, he himself is a arif and a scholar, but he would go to Nafisa Khatun. And there's so much about her. People have written many books about her, ash'ar, qasida, the mu'jizat which she had in her life, that once the river Nile, we say Darya-e-Nil in the Egypt, when the water get loose, so people, they put the clock of Holy Lady, noble lady, Lady Nafisa on that water, and the water recovered because of her scarf, her clock. And also her wudu was so famous. Whenever she used to perform wudu, people would come to take the drop of the wudu. And according to that one miracle and mu'jiza, that one Falij, Yahudi, Jewish girl, she became healed because of the drop of the water of the Nafisa Khatun. Wudu, ibadah, it in one side, and ilm in other side. Ilm first. Ilm is the nur. If you have ilm means all the knowledges, all the sciences which can lead you towards Allah Tabaraka wa Ta'ala. There's no, we can say, taqseem and distribution between ilm deen and ilm dunya. Whenever we say alim, means many of you, ulama. One of the desire of Sayyidul Malaika, Janab Jibreel, was this, that Antamanna an yakuna min bani Adam, Jibreel would say, I love to be human being for 7 reasons. One of the reasons was mujalisatul ulama. I want to sit with ulama. I want to spend time with ulama, with ilm, with wisdom. Hearing is sawab, but reflecting, sitting, and
applying those things and again doing mubahiza discussion, that is ilm and that is wisdom, inshallah, which should be the part of our life, inshallah, wherever we go. Like we go just for our like gatherings, like birthday parties, I don't know, weddings. He says, زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِالذِّكْرِ عَلِيِّ ibn Abi Talib. Your all kind of gatherings should be adorned, should be muzayyan with the dhikr of Ma'asumeen alayhimus salam. Especially our happy occasions. Inshallah, we'll talk about some sinless wedding one day, inshallah, which would be your favorite topic, inshallah. Salawat bar Muhammad wa alayhi. Allahu Akbar. Let me talk about wudu itself, because whenever I study these fascinating role models, most of them, they are very young, very, mashallah, inspiring ladies. We see in their life the role of muqaddimatus salah, the wudu, which is we have to perform before salah, before namaz. And namaz is our mi'raj. So if we want to go for mi'raj, if we want to really fly and travel and have this journey, so first we need to have this beautiful journey of wudu. Wudu, we know, it's nur, it's tawbah, it's tahara. It's an amazing gift of Allah tabaraka wa ta'ala. Wudu has so much message for us. If we want to improve our salah, we have to improve our wudu. We do wudu jismani, but maybe we don't that much consider regarding wudu batini, inner wudu. Like we are doing tawbah. Wudu is tawbah, as I told you. Really, it's a big kafaratul dhunub. Yeah, automatically we are washing our all bad deeds the moment we are doing wudu. So we are doing tawbah of our skin. Like tawbah of skin means cleansing our skin, but we are not cleansing our soul. Yeah, that is the actual philosophy and wisdom of wudu. You know, inshallah, better than me, that whenever we say wudu, we remember the story of Abul Bashar wa Ummul Bashar. Yeah, our ahkamat, our orders of Allah tabaraka wa ta'ala is very linked with that story, like Sawm, Salah, Wudu, Hajj. One story, we know that story of forbidden tree, Shajaratul Mamnu'a, in that garden. Hazrat Adam wa Hazrat Hawa, they were there, according to hadith. They were just for 7 days or 7 hours. That was their honeymoon somehow after Parvardigar Alam, Allah Tabaraka wa Ta'ala, when they met this beautiful match, and the dowry was ilm. We know that Allah Tabaraka wa Ta'ala was there to choose the dowry, that, oh Adam, what do you want to give to your wife, Hawa? So Allah Tabaraka wa Ta'ala says, can I tell you what you have to give as a dowry, as a meher? The meher is ta'aleem asma'ul husna, ilm, again wisdom. So we are learning a lot from this beautiful story, that when they spend that few hours, and according to some traditions, few days in the garden, in the Jannah. Jannah was not definitely that Jannah, that heaven, that was a garden. Jannah is, the literal meaning is बाग, एक बाग था. उस बाग में अल्लाह ने कहा, खाओ, जो खाना है खाओ, जहां जाना है जाओ, आजाद, yeah, full of freedom. कुलू वशरबू, सही, अब खाओ पियो मजे करो. The same thing in this world. Like I think 90% of things, 99% of the Allah's favors and blessings are halal in this world also. Only one tree, yeah, one tree is forbidden, mamnu'ah, faqat shajaratun wahida.
Even in this world, بہت کم. کیا حرام ہے؟ کچھ بھی حرام نہیں ہے. If we live a healthy life, yeah, if we are, making ourselves all junk food, artificial things, then nothing is there to eat healthy. Again, we are making our life ourselves so much complicated and difficult. That is our choice. That is homemade, I mean human-made things, not nature-made. Yeah. The same way, if we are complicating our life, like we are creating some rubbish channels or social media and whatever in our life, then we can say so many shajara mamnu'a, not from Allah, from ourselves we are creating, and we're making our life so tough and challengeable. Otherwise, from Allah, there's only one small area for imtihan, for test, for trial. And when Prophet Adam, he went towards that shajara mamnu'a, first because he saw that shajara, then he started to go towards that, and then he ate the fruit. So the same parts of the body which was involved in attending that tarke awla, and eating that forbidden fruit, Allah tabaraka wa ta'ala, He sent this message that, oh Bani Adam, oh children of Adam, until the day of Qiyamah, you have to wash and clean the same parts of the body. First of all, whenever we see the water, we have to say, Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-ma'a tahura. Water, pani, Alhamdulillah. Pani na hota to hum kya karte? Paak ho sakte hain? ایک دوسرے کو گلے مل سکتے, حق کر سکتے. مجھ سے پوچھے نا 7 days کلیمنجارو میں وداؤٹ واشنگ یا وداؤٹ باتھ کتنا مشکل ہوتا ہے. پانی نہیں ہے, پانی برف بن جاتا تھا, وہاں ہے ہی نہیں. اہورو تک پہنچنا ہے, اہورو جہاں پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, اتنا پانی, کتنی بڑی نعمت. اللہ اکبر. اگر پانی نہ ہوتا, اگر میں نے اور آپ نے پانی کو کبھی اپنی لائف میں نہ دیکھا ہوتا, تو ہم پانی کو تصور ہی نہ کر سکتے یہ کیا چیز ہے. جیسے ہم اینجلز کو نہیں سمجھ سکتے, روح کو نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں, ہمارے لیے ویزیبل نہیں ہے. اسی طرح یہ پانی اتنی بڑی نعمت ہے. الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا. جیسے ہی پانی کو دیکھے فوراً کہ الحمدللہ یہ طاہر ہے, یہ مطہر ہے. میرا ہاتھ پاک ہے لیکن میں آپ کو پاک نہیں کر سکتی. it's طاہر, but I can't make your any other thing pure. It's not mutahhar, but water is طاہر itself and mutahhar. Inshallah we have to become like water ourselves first, cleanse ourselves, then automatically when we are lightened by the faith of Allah tabaraka wa ta'ala, love of Ahlul Bayt, then automatically we will enlighten others. Pani, alhamdulillah allazi ja'ala al-ma'a tahura. Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahharin. Kitna maza aata hai. میں ہمیشہ کہتی ہوں کتنا پیارا ہے ہمارا مذہب. ہمیشہ جسم اور روح دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے جاتا ہے. کتنے اچھے انداز سے. Beautiful balance and moderate religion, perfect religion we have, but we ourselves, we are neglecting the most important thing, our ruh, our soul, imbalancing our life. Therefore, there's no tranquility, no peace, no maza, no joy in life, because we are doing zulm to our soul. Our souls are mostly bichara hungry, thirsty, alone. بہت مظلوم ہے, کچھ نہیں دیتے ہم اس سے. اتنا غریب ہے ہمارا روح, اتنا ضعیف ہے ہمارا روح, اتنا بیچارہ ہے ہمارا روح, اتنا کمزور, کچھ بھی اس کے لیے نہیں ہوتا, تو لائف بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے اس روح کو وضو کے ذریعے چارج کریں, طاقت دے. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جب ہم چہرہ دھوئیں تو ہمیں کیا کہا ہے کہ اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ. Oh Allah, enlighten or make nurani my face. Inshallah, wuzu karte hoye, during the wuzu, performing wuzu, we shouldn't watch so much on
ourselves in mirror. Yeah, we ladies, we love mirrors. Everywhere is mirror, and we are watching ourselves and just giving smile. And whenever we watch, whenever we take any picture, we are giving smile, alhamdulillah. But our husbands and our kids, they know better. Yeah, our real picture when we are with them. So inshallah, during the wuzu, we have to think, we have to ponder that what kind of khayal and thoughts are coming in our mind. کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. جناب فاطمہ الزہرا کا وضو کیسا ہوتا تھا؟ حدیث میں ہے نا، کتنا عشق اور محبت سے، اتنا انتظار ہوتا تھا اس پیارے سے لمحے کا. اسی لیے امام حسن علیہ السلام کا وضو تاریخ میں لکھا ہوا ہے نا کہ وضو کے ٹائم کیا کرتے تھے، وہ کیا پڑھتے تھے، کیسے ہوتے تھے. And wuzu itself can how much change in our life and bring so much energy in our life. جیسے لکھا ہوا ہے اگر آپ وضو بعد سے نہیں کریں گے، سورہ قدر پڑھتے ہوئے وضو کریں، اور if you perform wuzu and you recite سورہ قدر or this dua, each drop of your wuzu can be transformed to a huri of Jannah, angels, because we have made by clay. And jinn are from fire, but angels and huris are from your nur. You are the creator. You are the khaliq. Allah tabaraka wa ta'ala has given this power to you. As yesterday I said, your surah Qul huwallahu ahad can create billions of malaika and angels for you. And they are with you. You are reciting surah Tawheed, automatically 70, 80,000 people are sitting around you. They are getting also the nur of it, the power of out of it. Yeah, according to hadith, ہمسائے کا کتنا ثواب ہے، اچھے ہمسائے کے ساتھ رہے. اسی لیے لہٰذا جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، انشاءاللہ صرف شیشے کو دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کو دھونے کی فکر میں نہ رہے، بلکہ وضو کرتے ہوئے کہ پروردگارہ وہ گناہ جو میں نے اس آنکھ سے کیا اس کو بھی دھو ڈال، اے پروردگارہ جو گناہ اس زبان سے کیا اس کو بھی دھو ڈال، سب پاک کر دے. پاکی کے ساتھ پھر آپ جب ہاتھ دھوتے ہیں اللہم بیض وجہی کی بات، اللہم اعطنی کتابی بیمینی، پورا ایک سفر ہے نا. آپ یہاں سے نکلے، آپ نے کہا خداوندہ میرا چہرہ اتنا حسین بنا، کیونکہ جتنی نماز حسین ہوگی اتنا ہمارا چہرہ حسین ہوگا. ڈیفینیٹلی. In this world, we didn't choose our eyes, our nose, our color, our height. Everything was by Allah Tabaraka wa Ta'ala, inherited. Nothing was my choice. So I shouldn't be proud of my height or my color. But hereafter, whatever we will get, the beautiful form and the jism and the body, that is by our choice. We ourselves. As-salatu qurratu aini. Namaz jitni haseen, اتنی حسین آنکھیں ہوں گی انشاءاللہ، آئیز ہوں گی، کیونکہ نماز آنکھ ہے، میرے نبی نے کہا ہے. اور جتنا زیادہ نماز میٹھا ہوگا، سویٹ ہوگا، اتنا ہی جنت میں جو آپ کے لیے بتایا جاتا ہے نا ہنی ریور ہوں گے. تو ہنی ریور دنیا میں کس سے بن رہا ہے؟ ایک بی سے بن رہا ہے، صحیح ہے؟ لیکن وہاں پر کس سے بنے گا؟ آپ کی نماز سے. وہاں جانور کے پو اور بی اور شی اور وہ ہم نہیں کھائیں گے پیئیں گے، وہاں پر ہمارے اعمال کا سب کچھ پروڈکشن ہوگا. دس از دا پوائنٹ، دیٹ جنت از جنت. یہاں تو ہم ریشم یا سلک بھی ایک جانور کا، انسیکٹ کا ہے، کھانا بھی سب جانوروں کی چیزیں ہم لے کے خوش ہو جاتے ہیں، اینیملز کی. لیکن وہاں پر ہر چیز ہمارے اعمال سے بن رہی ہے. لہٰذا ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں اور پھر ہم یاد کرتے ہیں عالم محشر کو، ڈے آف ریزریکشن کو، کہ جب نام اعمال دیے جائیں گے، او اللہ شاید یہ میری آخری دعا ہے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی. شاید اس دعا کے بعد وہ دن آ جائے کہ مجھے نام اعمال دیا جائے گا. خدایا شاید یہ میری آخری دعا ہو، اللہم اعطنی کتابی بیمینی، مجھے اصحاب یمین میں سے بنا. اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، اللہم غشنی برحمتک،
اپنی رحمت کی بارش شاور کر دے جب مسح کر رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ, اور جو کچھ اس میں آتا ہے اس کو دور کر دے رب ذوالجلال. آپ خود دیکھیں, اگر آپ کا وضو بہت کنسنٹریشن کے ساتھ ہوگا, آپ کو اتنی لذت ملے گی نماز میں, اتنا لطف آئے گا نماز میں, کیونکہ وضو کو اللہ نے مقدمہ بنایا ہے نماز کے لیے. لہٰذا اس وضو کی کوالٹی کو ہم جتنا بہتر کریں, یہاں تک کہ یہ وضو ہمیں پاؤں تک پہنچاتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہم ثبت اقدامی یوم تزل فیہ الاقدام, پروردگارہ اس پاؤں کو فرم ثابت قدم, یعنی لے گیا ہمیں یہ وضو کہاں سے, اس فرش سے اس عرش کی طرف, جنت کی طرف, یہاں تک کہ ہم نے پل صراط کو گزار لیا اور جنت میں داخل ہو گئے. یہ ہے تعلیمات محمد و آل محمد. نفیسہ خاتون, سوری, احسن, جزاکم اللہ. سیدہ نفیسہ کے بارے میں ہے کہ آپ کا وضو لوگ دیکھنے آتے تھے, تبرک لیتے تھے, اور ایک غیر معصومہ خاتون ہے. اگین otherwise we have always this maybe silly kind of excuses that yeah, Ahlul Bayt alayhim salam, they were ma'soom, they were infallible, how can we follow them? This is very, I can say, I don't know, not logical reason which we have in our mind. Otherwise, how can we fix them, or how can Allah tabaraka wa ta'ala fix them as a role model, as uswatul hasana. Inshallah one day I'll talk about the real, the actual, the inner meaning of salawat, and inshallah then we will connect and we will answer this question that why Allah has chosen ma'soomeen, infallibles, as a role model for us. But this kind of great inspiring ladies can give us the answer of this question that yeah, they were not among shahada ma'soomeen or anbiya alayhim salam, but still their position was so high that their ibadah, their ilm, their wisdom, even history says that she was the true follower of Lady Fatmatul Zahra salamullah alayha. Therefore, when the people of Egypt, they were oppressed by the Zalim Hukmaran, she went to the Hakim, to the king of the time, and she wrote the letter and she asked them to take out all the oppressions, which the rules, the regulations, the laws. And because of her, this bravery, this action, this is the Islam. Islam never says you sit at home and just pray. The tasbih which Bibi has made from the mud of the shuhada, yeah, shuhada ki matti se, it means whenever you are saying Allahu Akbar, Subhanallah, it can bring that change and that harakah and action in your life that I have to do something for my community. I have to take out all this zulm and oppression. So her life was balanced, beautiful, very active in society, in siyasa, in politics, in ilm, in wisdom, yeah, and in ibadah. And this was her dream, that I want to meet Sayyida Nafisa. He says, I want to meet my Lord, my Allah Tabaraka wa Ta'ala in the state of fast and siyam and roza. And she would recited the whole Quran 6,000 times. She performed Hajj more than 30 times in her life. That is the barakah of life. The same life she had, the same life we have. Look at our life. What kind of achievement we are getting from this day and night. And the same days, the same night, the same body which those inspiring lady they had, and how much they have gained, the barakah, the rahmah from the same time and life. This is the haya and zindagi. Therefore, history says that when she was fasting,
and she was reciting Surah Al-An'am, ayat number 6. In that time, Allah Tabaraka wa Ta'ala invited her to liqa. And that time was the time of liqa ilahi. And when people ask her that you have to do iftar because you are feeling weak, she said, no, this was my dream, to meet Allah. The way Imam Ali alayhi salam would say, میں اللہ سے خالی پیٹ ملنا چاہتا ہوں, شکم, پیٹ بھرنا, ہمیشہ اس کی فکر میں رہنا. These are not the qualities of true awaiter. And yes, this was the beautiful life which we can learn a lot from Sayyida Nafisa Khatun. And the same Quran is with us, inshallah, as we have many ahadith that Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, he says to Imam Ali, Ya Ali, alayka bitilawati al-Quran ala kulli hal. Oh Ali, you have to recite Quran in all the state and position. Rakiban, mashiyan, jalisan. If you are sitting, standing, going, coming, always with zikr. Many of us, alhamdulillah, we have come from our house, all of us, to this mosque, to this Imam Bargah, to this center. So maybe I have wasted my that 10, 15, 20 minutes. I was just sitting and watching here and there. But many of you, maybe you are reciting something, gaining something. This 20 minutes is very important. Shaitan comes and take 5 minutes of our life. 5 minutes de do, 5 minutes de do, 5 minutes. The same way China is doing, yeah, cheap things. $5, $10, $1, $1 کرके اس نے کیا بزنس کر لیا. شیطان بھی ایسی بزنس کر رہا ہے. 1 منٹ دے دو. ٹائم, زندگی, وقت کتنا قیمتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو وقت ہم نے گزارا ہے اپنے گھر سے یہاں تک, کیسے گزارا, کیا حاصل کیا اس میں, کیا سوچتے رہے اس میں, اس کو مفت میں دے دیا. اگر آپ کے $100 ایسی آپ پھینک دے تو ہم اسے کہتے ہیں نا احمق, بے وقوف, اے فولش. $100 تم نے ایسی پھینک دیا باہر. لیکن اس سے زیادہ احمق وہ ہے جو 10 منٹ دے دیتا ہے زندگی کے, مفت میں دے دیا اور اس کو کوئی احساس بھی نہیں, فیلنگز بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ میں ہمیشہ کہتی ہوں, I can compromise with everything but my time, my life. Yeah, that is the most important thing. And here we can see the lifestyle of this inspiring lady, Sayyida Nafisa. Tilawatul Quran ala kulli hal, dhikrullah ala kulli hal. Har ek ko khuda tawfiq nahi deta. Only chosen people, they get this great opportunity to have the zikr. Today's zikr is zikr tasbihat arba'a. Beautiful gift. I always say to myself, why Razia should spend a day, whole day, not an hour or a minute, whole day I'm spending without having the fragrance of zikr and the beautiful gifts which Allah Tabaraka wa Ta'ala is giving, and that sweetness and joyness of this zikr of Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. میرا نام اعمال ایک دن گزر جائے, فرشتے دیکھتے رہے راضیہ نے کوئی ذکر نہیں پڑھا, محروم بیچاری, سب کچھ لاسٹ کر لیا اس نے. اتنی احمق میں بن جاؤ, نہیں, میں نے اپنے نام اعمال کو پیارے پیارے ذکر سے منور کرنا ہے. یہ مجھے ضرورت ہے. I am in need of صلاح, صوم, قرآن, ذکر. مجھے ضرورت ہے, مجھے اپنے آپ کو معطر کرنا ہے, منور کرنا ہے. یا we are in big and hard need of all this zikr. Why Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar is called as a baqiyatus salihat? You know, this is a baqiyatus, only the zikr, which even Quran says that baqiyatus salihat. Baqiya yani jo cheez baqi reh jaye, which will remain after our death. Salih means something very good, yeah, virtue thing. Baqiyatus salihat, what does baqiyatus salihat means? One of the very authentic
hadith which says one of the meaning of Baqiyatus Salihat is Tasbihat Arba'a. Why? Because it has tasbih, tahleel, takbir, tahmeed, beautiful collection and mixture, the way you people make, I don't know, gun pak, and you put everything, all the energies, and eat. And alhamdulillah, I get in Qom many gun paks after my delivery from your community, mashallah. So the same way Allah tabaraka wa ta'ala is giving this beautiful collection of dhikr, powerful dhikr of tasbihat arba'a. Therefore, I'm just from my childhood, I used to think, why? There is no namaz without Surah Hamd. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Can we pray any salah without Surah Hamd? No. Impossible. We can't pray, we can't, be musalli without Suratul Hamd. Impossible. But one zikr can be, recited instead of Suratul Hamd. And that zikr is Tasbihatul Arba. Look at the power of this zikr. Oh. I can recite an ashara on this zikr, how much sawab it has. And this is not my habit to just say sawab. This is easy to say, okay, there are these many sawab. You can Google easily. But the challenging thing and the most difficult thing to make that interest and mindset and to understand the meaning of importance of those kind of zikr. That is the wisdom behind all those sawab which we have in Islam. So tasbihat arba'ah is the powerful zikr which can make you safe from waswasatu shaitan. حدیث میں ہے شیطان اتنا ڈرتا ہے اس ذکر سے. Whenever you have waswasa, any kind of waswasa, always fear Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. La ilaha illallah. Nobody is my favorite, nobody is my, dream of my life. Illallah, but Allah. La ma'bud. I'm not designing my life for this purpose or that purpose. La ma'bud. Nobody is my beloved, who's in my mind always, but Allah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. And one more last point, that when we are traveling, our namaz are qasr, instead of 4 rakat, we are reciting 2. Most of us, we will get so much happy that, oh, alhamdulillah, discount mil gaya. Lekin bahut se log kehte hain, oh, I'm missing that 2 rakat. Why I'm mehroom, I'm deprived from that 2 rakat. I want. Inshallah, tomorrow I will tell you the merits of haze, the periods which we get, and the haiz, and how much sawab we will get. Although we are not praying, there are so many unique, beautiful, untouched ahadith which we don't know what Allah Tabaraka wa Ta'ala and Ahlul Bayt, they said about us. So here, some people, they say, we don't want to miss that 2 rakat. 2 rakat, 2 rakat is so much big blessing of Allah. Why I'm deprived? Because of suffer, because of traveling. So hadith says you have to recite, I think almost 30 times, tasbihat arba'ah. You will get the same reward of 2 rakat of salah. As-salatu umud ad-deen. And there's so much about this zikr that Ibrahim Khalilullah, he made the Baytullah, the house of Allah, by reciting this zikr. Whenever we recite this zikr, یہ کہتے ہیں ایک نغمہ ہے, یہ قصیدہ ہے, آپ جھومو, آپ مزے کرو, آپ طواف کر رہے ہو, آپ کرو سبحان اللہ ایک کعبے کا ایک حصہ, والحمدللہ دوسرا حصہ, ولا الہ تیسرا,
اللہ اکبر چوتھا، اور پھر یہ کعبہ آپ کو بیت المعمور کی طرف لے جاتا ہے، جو عرش میں ایک کعبہ بنا ہوا ہے، بالکل اسی اینگل میں بنا ہوا ہے. کہتے وہاں بھی فرشتے ایسے اس نغمے کو گا رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ. آپ سنگ کرو، آپ کو اجازت ہے، خوبصورت آواز میں پڑھو، لطف اٹھاؤ، مزے کرو. مجھے یاد ہے میں ہر ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنے جم میں، اپنے واک میں، اپنے جاگنگ میں، آپ جہاں پر بھی ہو، اتنا مزہ آتا ہے اس ذکر کے ساتھ. اپنی زندگیوں کو معطر کریں اور اپنے امام کا دل مسرور اور خوشحال کریں کہ امام عصر والزمان ناراض ہوتے ہیں ان سے جو کہ علم و ذکر و فکر سے دور ہے. یا امامہ، ہم کوشش کر رہے ہیں ان ایام میں آپ کے جد بزرگوار کی شہادت میں اپنے دلوں کو مغموم کر کے آپ کے مقصد حسینیت سے قریب تر ہوں. اور ان دنوں میں ہمیں معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارا دل بھی کربلائی ہے، ہمارا دل بھی حسینی ہے. ہم بھی معصومی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے قلوب کو اہل بیت کے نور سے منور کرنے کی سعی و کوشش میں ہے. کہتے ہیں نا، آج جو شب دوم ماہ محرم الحرام ہے، آج امام حسین کے کربلائی ہونے کا دن ہے. وہ امام جو یوم عرفہ ایک عجیب دعائے عرفہ کا دسترخوان بچھا کر، ایک عجیب ہمیں گفٹ دے کر کربلا کی طرف آئے ہیں. اور جب آپ کا باوفا گھوڑا رک جاتا ہے تو آپ سوال کرتے ہیں یہ کون سی سرزمین ہے؟ جواب دیا جاتا ہے نینوا، کوئی کہتا ہے شاطئ الفرات، کوئی کہتا ہے یہ کربلا ہے. کاش کہنے والا نہ کہتا، جیسے ہی ایک نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے، میرے امام نے مجلس پڑھنا شروع کر دیا. امام حسین نے فرمایا اللہم اعوذ بک من الکرب والبلاء، انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب تڑپ اٹھی کیونکہ میرے حسین کی زبان اطہر سے کلمہ ترجیح جاری ہو گیا. پھر میرے امام ایک مجلس برگزار کرتے ہیں، آئے دلوں کو کربلا لے چلے، آئے پرواز کریں. اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے اور ہم یہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. آئے اس مجلس میں جائیں جس کا بانی بھی سید الشہداء، جس کا ذاکر بھی امام حسین ہے. اس مجلس میں صرف دو کام ہو رہے ہیں، ایک نگاہ اور ایک گریا. ہاں اتنی خبر دے دی، کہا ہاں ہونا مقتل و شبابنا، ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، ہاں ہونا محل قبورنا. سن لو اے لوگو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. یہ وہ جگہ ہے کرب و بلا کی جہاں ہمارے جوانوں کو شہید کیا جائے گا، جہاں ہمارے قبر بنائے جائیں گے. اور پھر امام حسین نے حضرت عباس کے بازوؤں کی طرف دیکھا، گریہ کیا. علی اکبر کے سینے کی طرف دیکھا اور گریہ کیا. علی اصغر کی گردن کو دیکھا اور رونے لگے. زینب کبریٰ کے ردا کو چوما اور نالا کیا. سکینہ کے رخساروں کا بوسہ لیا. عزادارو، یہ کیا داستان ہے؟ کسی کی رخسار کی قربانی ہے، کسی کی ردا کی قربانی ہے. ایسی قربانیوں کے بعد یہ دین ہمیں ملا ہے. عزادارو، یہ دین وہ امانت ہے جو ہم نے آگے نسلوں تک پہنچانا ہے. عزادارو، یہ وہ دن ہے جس دن حسین کربلائی ہوئے.
امام حسین نے زمین کربلا کو خرید لیا، خرید کے گفٹ کر دیا، اور وعدہ یہ لیا کہ قیامت تک جب میرے چاہنے والے کربلا آئیں گے تو اے لوگوں ان کا استقبال کرنا، میرے عزاداروں کو پیاسا نہ بھیجنا، اے ساقی کوثر کے فرزند، آپ کو معلوم ہے آپ جیسی مومنات نے کربلا جانا ہے، اے خدا ہمیں سچا زائر حسینی بنا۔ روایت میں ہے کہ امام نے یہ تمام شرائط رکھے، اور یہ وہ دن ہے جس دن کربلا میں داخل ہوئے، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے میرے آقا یا امام حسین جب کربلا سے خارج ہونا ہے، اس وقت ایک جوان یتیم بیٹا ہے، بیٹے کی غیرت کا امتحان ہے۔ جوان بیٹا ہمارے گھر میں میت ہو جائے اور اگر دفن مل جائے، کفن مل جائے، عزت سے میت کا انتظام ہو جائے تو ہمیں کتنا سکون ہوتا ہے۔ ہماری جان قربان ہو زین العابدین پر، بے گور و کفن امام کربلا کی زمین پر، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا قرۃ عین المصطفیٰ، السلام علیک من علیہ البکا ما یرا ولا یرا، سلام ہو اس امام پر جس پر ہر چیز نے گریہ کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر الہ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو بطور احسن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام عصر، امام زمان، ہمارے زندہ امام، مہربان امام، منتقم خون حسین کو اذن ظہور عنایت فرما۔ امام کے مغموم دل کو ہمارے اعمال سے خوشحال کر دے۔ پروردگارہ ہمارا نام سچے زائروں، سچے منتظروں میں ثبت کر دے۔ پروردگارہ ہمیں جسمانی اور روحانی امراض سے دور برکت طولانی عزت والی زندگی عنایت فرما۔ شفاعت اہل بیت سے مالا مال آخرت ہم سب کو نصیب فرما۔ شب اول قبر ان مجلسوں کے نور سے، ان اشکوں کے نور سے، ان اعمال صالح کے نور سے، ان پنجتن کے نور سے ہمارے تاریخ قبور کو منور فرما۔ بار الہ ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما۔